پاکستان میں دو طرح کی خواتین کے طبقات ہیں، ایک تو جو ولیجر خواتین ہیں ہماری، اور دوسری پڑھی لکھی خواتین جو شہروں میں رہتی ہیں۔ ڈسکریمنیشن جو ہے وہ خاتون کے ساتھ ہوتی ہے، جیسے ابھی سر نے یہاں پہ کہا ہے کہ وہ ہمیشہ مظلوم ہوتی ہیں۔ نہیں سر، وہ ہمیشہ مظلوم نہیں ہوتی۔ اب بھی مجھے لگتا ہے نہیں، ظالم بھی۔ اب آپ نے دوسرے جینڈر کو خود ہی ڈیفائن کر دی ہے کہ ظالم کون ہو سکتا ہے اگر خاتون مظلوم ہے۔ سعدیہ، آپ سے شروع کروں گا کیونکہ ہیڈ بھی ہیں آپ ویمن اینڈ چائلڈ پروٹیکشن، یہ صرف ویمن پروٹیکشن پنجاب کی۔ جی جی۔ تو ابھی یہ بتائیں، ویمن پروٹیکشن کے حوالے سے کیا فگرز ہیں آپ کے پاس؟ آپ کا ادارہ کیا کر رہا ہے پاکستان میں خواتین کی جو صورتحال ہے، بالخصوص ورک پلیس زیادہ ان ایتھیکل اسٹینڈرڈ سیٹ ہو گئے ہیں، ہراسمنٹ ہوتی ہے، تو آپ کچھ فگرز بتائیں، ایکچوئل پوزیشن اس وقت خواتین کی کیا ہے؟ اسٹیٹسٹیکل جو فگرز ہیں نا سر، وہ تو بہت الارمنگ ہیں۔ وہ چونکہ میرے پاس اس وقت میں پنجاب کو دیکھ رہی ہوں، تو پنجاب کے جو فگرز ہیں اگر ہم وہ دیکھیں تو کوائٹ انبلیویبل۔ ابھی لوگوں میں کافی اویئرنیس آ گئی ہے، کافی لوگوں کو پلیٹ فارمز کا پتہ چل گیا ہے کہ اگر ہم اس پلیٹ فارم پہ جاتے ہیں تو ہمارا کیس جو ہے وہ ایڈریس کیا جائے گا اور اسے ہینڈل کیا جائے گا آنیسٹلی۔ تو سر ابھی تو الارمنگ فگرز ہیں، اسٹیٹسٹیکل فگرز آر ویری الارمنگ۔ مطلب اس میں آپ کس حوالے سے کہہ رہی ہیں؟ سر اس میں یہ ہے کہ چونکہ میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی تو ہماری ہے، ابھی جیسے آپ نے بات کی ہے تو اس میں ورک پلیس ہریسمنٹ بھی ہوتی ہے، بیکاز بہت ساری خواتین جو ہیں وہاں جن آفیسز میں کام کر رہی ہوتی ہیں، وہاں پہ میل آفیسرز ہوتے ہیں جن کے ساتھ انہیں کام کرنا ہوتا ہے، کولیگز ہوتے ہیں، تو دے آر لائک کہ ابھی سوشل میڈیا کا دور ہے، بہت ایزی ہو گیا ہے کسی بھی خاتون کا ڈیٹا نکالنا، اس کو اپروچ کرنا۔ آپ ڈائریکٹلی اگر کسی خاتون کو بادر نہیں کر سکتے تو آپ سوشل میڈیا کا یوز کر لیتے ہیں، اور دو کہ اس پہ بھی کافی لاز بن چکے ہیں اور ابھی اس پہ بھی بہت کام ہو رہا ہے کہ ان لاز کے تھرو ان چیزوں کو ہم سائبر، بالکل سائبر کرائم ہے۔ ایکچولی سر لاز تو بہت سارے بن گئے ہیں لیکن ان کی امپلیمنٹیشنس میں ایشوز آ رہے ہیں۔ ابھی ہم لوگ ویمن پروٹیکشن ایکٹ جو ہے 2016 وائلنس اگینسٹ ویمن ایکٹ، اس کو پنجاب میں امپلیمنٹ کرنے جا رہے ہیں، اور اس کی انفورسمنٹ میں ہمیں بہت سارے ایشوز آ رہے ہیں، بیکاز ہمیں ججز کو بھی تھوڑا سا اس پہ سینسٹائز کرنا پڑ رہا ہے سر، ساتھ جتنے بھی ہمارے کو ڈپارٹمنٹس ہیں انہیں بھی، اور ہم لوگ چاہ رہے ہیں کہ ان اے ٹرو اسپرٹ ہم اس ایکٹ کو پنجاب میں امپلیمنٹ کریں اور خواتین کو مطلب میکسیمم جتنا ہم انہیں وائلنس فری زون میں رکھ سکتے ہیں وہ کریں۔ اور اس پہ سر یہ بہت اچھا ہو گیا کہ اس میں انڈر ون امبریلا خواتین کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا۔ اس میں ہم پولیس آفیسرز کی ٹریننگز بھی کرا رہے ہیں بیہیورل چینج پہ، اور ہم نے پنجاب کے اندر جو ویمن ڈیسک ہیں ان کو بھی انشور کیا ہے کہ جو بھی خاتون کسی ایشو کے ساتھ آتی ہے پولیس اسٹیشنز کے اندر، سر ویمن ڈیسک ہم نے انشور کیے ہیں کہ کوئی بھی خاتون آتی ہے تو کوئی بھی میل انویسٹیگیٹر اس کو ڈیل نہیں کرے گا۔ یس، فیمیل انویسٹیگیٹرز ڈیل کریں گے۔ دوسرا سے یہ ہے کہ اگر کوئی بھی میل انویسٹیگیٹر ہے تو اس کے ساتھ بھی ایک خاتون لازمی بیٹھے گی جب وہ کسی خاتون کو انویسٹیگیٹ کر رہے ہوں گے۔ تو سر یہ چیزیں بھی انشور، یہ بھی ایک بڑا اچھا اقدام ہے ٹوورڈز اٹ کہ خواتین جو ہیں وہ کانفیڈنس کے ساتھ اپنا کیس لے کے آئیں اور انہیں شیور ہو کہ وہاں پہ وہ بلیک میل نہیں ہوں گی یا وہ کسی میل دوبارہ ہریس نہیں ہوں گی۔ تو سر اس میں اس کے علاوہ جو ہے یہ جو ویمن پروٹیکشن سینٹرز ہیں پنجاب کے اندر، ان میں سر ان 12 سینٹرز جو ہیں وہ تو کام کر رہے ہیں ایز ویمن پروٹیکشن سینٹرز، اور باقی جتنے بھی اضلاع ہیں پنجاب کے تمام اضلاع کے اندر دارالامانس کو بھی ویمن پروٹیکشن سینٹرز ڈکلیئر کر دیے ہائی کورٹ کے ڈائریکشنز پہ۔ کا ذرا بریف کر دیں وہ کیا ہے؟ سر دارالامان از پرووائڈنگ شیلٹرز، تو وہ بچوں کو بھی خواتین کو بھی؟ سر جو بچے ہیں 14 سال سے کم عمر کے انہیں تو وہ وہاں پہ اکاموڈیٹ کرتے ہیں، لیکن اگر بچہ 14 سال سے بڑی عمر کا ہے تو پھر اس کے لیے دارالفلاح ہے، وہاں پہ بچوں کو رکھا جاتا ہے۔ تو اگر 14 سال سے دارالامان اور دارالفلاح یہ سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے انڈر کام کر رہے ہیں، اور ابھی جو ہائی کورٹ کی ڈائریکشنز تھیں کہ جی پورے پنجاب میں آپ ویمن پروٹیکشن ایکٹ امپلیمنٹ کریں، تو اس کی امپلیمنٹیشنز کے لیے چونکہ یہ ویمن پروٹیکشن سینٹرز ہر جگہ پہ اسٹیبلش نہیں کر سکتے تھے،
ایک ہمارا اسٹیٹ آف دا آرٹ سینٹر ہے ملتان میں واک کے نام سے، جس میں انڈر ون روف خواتین کو تمام فیسلٹیز دی جاتی ہیں. وہیں اندر ہی پولیس اسٹیشن ہے. ایف آئی آر کے لیے بھی کس نام سے؟ یہ واک کے نام سے ہے، وائلنس اگینسٹ ویمن سینٹر ملتان. تو اسی کے پیٹرن پہ صرف پورے پنجاب میں سینٹرز بنیں گے. اور ابھی جو ہے ہائی کورٹ کی ڈائریکشنز کی وجہ سے ویمن پروٹیکشن سینٹرز کو انہوں نے کنورٹ کر دیا ہے. یہ بتائیے کہ خواتین کی پروٹیکشن بڑا اچھا کام ہو رہا ہے. آپ نے دارالامن کی، فلاح کی بات کی، پنجاب گورنمنٹ کے اور بھی بہت سارے انیشیٹو ہے. دھی رانی ایک پروگرام بالکل چیف منسٹر نے شروع کیا. تو آپ یہ بتائیں کہ جس طرف ہم آگے بڑھ رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں خواتین کی امپاورمنٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے ڈیسیژن خود کر سکے، آگے بڑھے، لیڈنگ رول پلے کرے. تو پنجاب کے اندر آپ کیا سمجھتے ہیں مختلف انسٹیٹیوٹس میں؟ آپ کے ساتھ بھی ایک لائر خاتون ہے، سائیکیٹرسٹ بھی خاتون ہے. میں دیکھ رہا ہوں کہ اب گریجویٹس جو آ رہے ہیں لاء میں، کلینکل سائیکالوجی میں، بزنس ایڈمنسٹریشن میں، انٹرپرینیورشپ میں، ایون پولیس میں، آرمی میں، ہر جگہ پہ خواتین چھاتی جا رہی ہیں. لیکن ایک چیز ہے، یہ ٹرکی سا کوشچن ہے. جی شور. ہمیشہ مظلومیت صرف عورت، ہم بھی بات کر کر کے تھک گئے ہیں، لیکن عورت کی مظلومیت ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی. عورت کبھی سیٹسفائی نہیں ہوتی، وہ بہن ہو، ماں ہو، بیوی ہو، بیٹی ہو، کوئی نہ کوئی گلہ، مطلب ایسے ہو جاتا، اس کو دیکھیں وہ بہتر ہے، یوں ہوتا. شکر کب ادا کریں گی آپ خواتین؟ میں نے یہ بھی آپ کے حق میں ہی پروگرام ہے. او مائی گاڈ. اچھا، اس میں ایسا ہے کہ آپ کا جو کویشچن تھا نا، میں اس کو میں اس لیے کہہ رہا ہوں مرد نہ سوچیں میں آپ کی اتنا بڑا پروگرام ہے، کچھ آپ سے یہ بھی تو پوچھیں کہ ان سارے ثمرات کے بعد پھر اللہ کا شکر تو ادا کرنا چاہیے. میں آپ کو بتاتی ہوں، ابھی ویمن امپاورمنٹ کی بات ہوئی ہے، تو ویمن امپاورمنٹ بھی بیسیکلی یہی ہے کہ خواتین کو ایکول ایکسیس ہو ان کی ٹورڈز جو ریسورسز ہیں. اب یہ ہوتا ہے سر کہ پاکستان میں ہم ہر دفعہ بڑا ایک وہ نیگیٹو فیز دکھاتے ہیں کہ جی بڑی خواتین کے اوپر ظلم ہو رہا ہے یا خواتین کے ساتھ ڈسکریمنیشن بہت زیادہ ہو رہی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان ایشین کنٹری ہے اور ہمیں انڈر ڈیولپڈ کنٹریز میں گنا جاتا ہے. بٹ آپ دیکھیں کہ پاکستان میں خواتین پاکستان بننے کے ٹائم سے بیگم رانا لیاقت علی خان ہیں، ساتھ فاطمہ جناح ہیں، اس کے بعد بے نظیر بھٹو صاحبہ ایک بہت بڑا نام، ان ساری خواتین جو اسٹرگلنگ لیڈیز تھیں وہ پاکستان بننے کے ٹائم سے ابھی تک دے آر ڈومینیٹنگ، ان کا ایک نام ہے، ایک رول رہا ہے. تو ویمن امپاورمنٹ تو اس ٹائم سے ہے، اور خواتین جو ہیں وہ لیڈنگ رولز میں بھی ہمیں نظر آتی ہیں. ابھی آپ دیکھیں سی ایم پنجاب ایک خاتون ہے، اور پنجاب سب سے بڑا ایک صوبہ ہے، تو آپ دیکھیں وہ کتنا مطلب بہت سارے خواتین ریلیٹڈ انہوں نے نئے پروجیکٹس، جیسے ابھی آپ نے دھی رانی کا کہا، ویمن پروٹیکشن ایکٹ وہ امپلیمنٹ کرا رہی ہیں پنجاب میں، جو کہ بڑا ہم لوگ وی آر لوکنگ فارورڈ کہ ہم اس کے کوئی فروٹفل ریزلٹس آئیں. اور باقی بھی سر اس طرح کی خواتین ہیں. جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں شکر والا، تو سر آپ دیکھیں کہ پاکستان میں دو طرح کی خواتین کے طبقات ہیں. ایک تو جو ولیجر خواتین ہیں ہماری، اور دوسری پڑھی لکھی خواتین جو شہروں میں رہتی ہیں. ڈسکریمنیشن جو ہے وہ خاتون کے ساتھ ہوتی ہے، جیسے ابھی سر نے یہاں پہ کہا ہے کہ وہ ہمیشہ مظلوم ہوتی ہے. نہیں سر، وہ ہمیشہ مظلوم نہیں ہوتی. اب بھی مجھے لگتا ہے نہیں، ظالم بھی. اب آپ نے دوسرے جینڈر کو خود ہی ڈیفائن کر دی ہے کہ ظالم کون ہو سکتا ہے اگر خاتون مظلوم ہے. بٹ اٹ از ویری انٹرسٹنگ کویشچن سر. ہمارے اسلام میں دیکھیں کیسی کیسی خواتین ہمارے رول ماڈلز ہیں. اگر ہم دیکھیں تو میرے خیال میں وہ شکر گزار خواتین تھی جنہوں نے نبیوں پیغمبروں کو پیدا کیا اور انہیں ان کی براٹ اپ کی، ان کی تربیت کی. تو خاتون کو تو اسلام نے بڑا ویلیوڈ کیا ہے. تو میرے خیال میں دے نو کہ دے آر ویلیوڈ، دے آر رسپیکٹڈ. اور ہم جیسے اب یہ 3 خواتین بیٹھی ہوئی ہیں یہاں پہ ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ سے، تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمارے گھر کے مردوں نے ہمیں کبھی مظلوم ہونے کا احساس نہیں دلایا. دے امپاورڈ اس. اس میں آپ کے ہسبینڈ کی بڑی سپورٹ ہوتی ہے. اب آپ دیکھیں کہ جو ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ تو ہمارا 10% ہے جو ہم میڈیا پہ بیٹھے ہیں، یا جو ہم رپورٹ کریں گے یا لوگ دیکھیں گے یا ہمارے کیریئر کو دیکھیں گے. اس کے علاوہ بھی ہے اسٹرگلنگ لائف. ہم بچوں کو بھی براٹ اپ کر رہے ہیں،
ہم صرف اپنے کچن کو بھی مینیج کر رہے ہیں, اپنی فیملیز کو بھی مینیج کر رہے ہیں, تو وی آر ناٹ مظلوم, وی آر جسٹ اوور آکوپائڈ. اب مرد 5 بجے جا کے کھانا نہیں پکائے گا. آپ کے ہاں جو سینٹرز ہیں مختلف قسم کے, جی جی, اس میں کوئی بھی بچی, کوئی بھی خاتون وہاں پہ آ سکتی ہے اپنی شکایت درج کروانے, ہیلپ لینے, اس کا ذرا پروسیجر بتا دیں ہمارے سننے والوں کے لیے. شور. یہ ویمن پروٹیکشن سینٹرز ہیں جو پورے پنجاب میں کام کر رہے ہیں. پنڈی اسلام آباد میں بھی, پنڈی اسلام آباد میں بھی کام کر رہے ہیں. ہمارا ویمن سینٹر یہاں H8 میں ہے اسلام آباد میں. یہ سینٹرز پورے پاکستان میں کام کر رہے ہیں, اور پنجاب میں اسپیسیفکلی ویمن پروٹیکشن سینٹرز ہیں. پنڈی میں بھی ہے. ہاں جی, پنڈی میں بھی ہیں. یہ فری لیگل سروسز آپ کو پرووائڈ کر رہے ہیں, جس کے لیے یو ڈونٹ ہیو ٹو پے اے پینی. اور بیسیکلی دیز سینٹرز آر ورکنگ ایز اے پلیٹ فارم فار دا ویمن. ٹھیک ہے, اس میں انہوں نے وائلنس کو بھی, ابھی پروٹیکشن ایکٹ میں انہوں نے وائلنس کی بھی ڈفرینٹ کائنڈس جو ہیں وہ بتا دی ہیں. پہلے ہوتا تھا کہ صرف جو فزیکل وائلنس ہے اسے ہم وائلنس کنسیڈر کر رہے ہوتے تھے, اور FIR بھی اسی صورت میں ہو سکتی تھی. ہاں, اس میں اب ایموشنل وائلنس ہے, اکنامک وائلنس ہے, جیسے کسی خاتون کی پراپرٹی ہے, اس کا پیسہ ہے, ہریسمنٹ ہے. باقی ایون اگر آپ کو کوئی انوانٹیڈلی آپ کو کہیں سڑک پہ بھی کوئی بندہ تنگ کر رہا ہے, تو ایون اس کے اگینسٹ بھی آپ FIR کرا سکتے ہیں. تو یہ ادھر سائیکلوجیکل کاؤنسلنگ ہے, سائبر کرائم سے ریلیٹڈ, سائبر کرائم کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں. اس کے علاوہ سر, کیونکہ سائبر کرائم کا پروسیجر جو ہے وہ ہمیں FIA کو پہلے رپورٹ کرنا پڑتا تھا, بٹ ابھی اس کو تھوڑا سا ایڈوانس کر رہے ہیں کہ یہ ڈسٹرکٹ لیول پہ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسرز جو ہیں وہ کچھ سائبر ونگ بنائیں گے, اور اس کے تھرو, ہمارے تھرو ہم لوگ ان کیسز کو ڈیل کریں گے. بیکاز ابھی جو سب سے زیادہ رپورٹ ہو رہے ہیں نا ریسنٹلی, جو میرے پاس جو فگرز ہیں ان میں وہ سائبر کرائم کے کیسز بہت زیادہ ہیں.